الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبوت چلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نبوت ختم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ تو مولانا یہ بعض حضرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یہ لکھا ہے۔ کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ لکھا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو ابھی آپ نے ذکر کی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ یہ کیسے سمجھ میں ہے کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہی آپ نے سوال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن نے صرف تحذیر الناس ہی نہیں بلکہ کسی کتاب میں یہ جملہ نہیں لکھا ہے کہ جو شخص اس قسم کی بدگمانیاں پھیلا رہا ہے، شوشے چھوڑ رہا ہے، وہ ایک کتاب لے کر منظر عام پر آئے اور بتائے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی یہ کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ لوگوں کو تو دھوکہ دینا آسان ہے، کتاب لے کر منظر عام پر آنا اور پھر یہ عبارت دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن نے ہرگز نہیں لکھا ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ کیا مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن ختم نبوت کے منکر تھے، اس کا جواب ہے بالکل نہیں تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن نے تو ختم نبوت کو کھول کے بیان کیا ہے، اور اس طرح کھول کے بیان کیا ہے کہ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید کھل کے سامنے آتی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمن نے کہا کہ ختم نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت مکانی۔ ان تینوں کی حضرت نے مکمل وضاحت کی ہے تحذیر الناس کے اندر، اور پھر ہے کہ ختم نبوت زمانی کو بھی حضور کے لیے ثابت کیا، ختم نبوت مکانی کو بھی ثابت کیا، اور ختم نبوت مرتبی کو بھی ثابت کیا۔ ختم نبوت مرتبی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ما بالذات، کچھ ہوتی ہیں ما بالعرض۔ ایک ہوتی ہے ما بالذات، دوسری ہوتی ہے ما بالعرض۔ ما بالذات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے تو سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ ما بالذات ہے، سورج کی ذاتی روشنی ہے۔ اس سورج کی روشنی کی وجہ سے زمین بھی روشن ہو گئی تو زمین ما بالعرض ہے کہ زمین کی روشنی سورج کے واسطے سے ہے۔ تو سورج کی روشنی سورج ما بالذات ہے اور زمین کی روشنی یہ بالعرض ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بالذات سے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ واپس کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ بالذات پہ ختم ہوتی ہے۔ بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے، بالعرض تک پہنچتی ہے، پھر بالعرض سے واپس بالذات پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے، زمین روشن ہو جاتی ہے، جب سورج جانے لگتا ہے تو یہ روشنی سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ اگر یہ روشنی سورج میں واپس نہیں جاتی تو جب یہ سورج ڈوب جاتا ہے پھر زمین کیا رہنی چاہیے؟ روشن، کیونکہ روشنی تو سورج چھوڑ کے جا رہا ہے نا، تو سورج چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو جو چیز ذات والی جو بالذات ہے تو بالعرض کی چیز بالذات پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبوت بالذات ہے، ایک نبوت بالعرض ہے۔ نبوت بالذات کا مطلب یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نبوت ختم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ نبوت چلی بھی کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبوت ختم بھی کس پہ ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین،
کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم کے اندر ابھی روح بھی نہیں آئی تھی. تو حضور وہی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے کہ نبوت کا آغاز جو چلا بھی ہے، نبوت شروع ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت آدم کو روح کے اندر روح آئی ہے، بعد میں نبوت ملی، پھر حضرت نوح، حضرت اس طرح چلتی آئی ہے نبوت، اور آخر میں نبوت ختم بھی آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے خلاف جب پروپیگنڈا ہوا کہ حضرت نے تو اپنی ایک کتاب تحذیر الناس کے اندر، پروپیگنڈے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، جو کوئی الزام لگانا چاہے، تہمت لگانا چاہے تو کسی پر بھی لگا سکتا ہے. تو مولانا پر جب الزام لگایا گیا تو مولانا نے خود اس کی تردید فرمائی. مولانا نے کیا کی ہے؟ خود اس کی تردید کی ہے. ایک کتاب ہے مناظرہ عجیبہ، اس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اس کی تردید کر رہے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے. خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے، ناحق کی تہمت کا کچھ علاج نہیں. ناحق کی تہمت کا کچھ علاج نہیں. مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی مانتا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے. کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ یہی ہے کہ حضور زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں. اور ساتھ میں کہا ناحق کی تہمت کا کچھ علاج نہیں، کہ جو لوگ ناحق تہمت مجھ پہ لگاتے ہیں اب اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں. اس لیے مولانا نے جب کھل کے بتا دیا کہ میں ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں، پھر اگر کوئی شخص دوبارہ واپس آ کر کے، وہ کہتے ہیں نا جتھے دی کھوتی اتھے ہی گلوتی، اگر واپس پھر سے وہی باتیں شروع کر دیں گے تو یہ تو بندے کی ذاتی خامی ہے نا. مولانا نے تو وضاحت کر دی ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں. اسی کے اندر مولانا مناظرہ عجیبہ میں مولانا نے دوسری جگہ لکھا کہ ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے. ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے. اور ایک اور جگہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے. لہٰذا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے، یہ سراسر تہمت ہے، الزام ہے، بالکل بیجا ہے. حضرت مولانا نے کہیں بھی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کو ہدایت دے، اور جو لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، شر پھیلانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بھی کیا دے؟ عقل دے.